السلام علیکم اہل السلام فیکم فی الدرس الرابع، یعنی چوتھا لیسن مدینہ بک سیریز کے اندر. اور نعم، اب تو سب سے پہلی چیز جو ہم سیکھیں گے اس سبق کے اندر وہ یہ ہے کہ ضمیر مستتر جو ہوتا ہے، ضمیر مستتر کہتے ہیں چھپا ہوا. تو ضمیر مستتر یعنی چھپا ہوا ضمیر، چھپا ہوا ضمیر. تو فعل ماضی کے اندر یعنی فعل الماضی کے اندر ذهب جو ہے اس کے اندر ایک ضمیر مستتر ہوتا ہے، اور جو ذہابت ہے اس کے اندر بھی ایک ضمیر مستتر ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ضمیر ہوتا ہے. اور یہ جو تا اس کے اینڈ میں آتا ہے ذہابت کے اندر، جو ادھر جیسے میں نے لکھا ہوا ہے ذہابت یعنی کہتے ہیں وہ گئی تھی. تو ذہابت کے جو اینڈ میں تا آتا ہے اسے تا تانیث کہتے ہیں. تانیث اور مؤنث کا جو سمجھے جو اصل فعل ہے وہ ایک ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے مؤنث والا تا، اس کو اس طریقے سے سمجھیں، ٹھیک ہے. اچھا، اسناد کیا ہوتی ہے فعل کے اندر؟ اسناد یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اینڈ میں جو ہم یہ جو سفکسز جیسے کہنا چاہیے جو ہم ڈالتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں اسناد فعل کے اندر. تو مثال کے طور پہ ذهبت کہتے ہیں میں گیا تھا، تو جو تو ہے یہ مثال کے طور پہ اس سیناریو میں فاعل ہے. پھر ذهبنا ہے، وہ مطلب تین یا تین سے زیادہ جماعت ہو عورتوں کی صرف، تو اس کو ذهبنا کہتے ہیں. تو ادھر نون ہے آپ کا فاعل. اسی طریقے سے ذهبوا کے اندر آپ کا واو ہے، تو اسے کہتے ہیں اسناد. ٹھیک ہے، ضمیر مستتر کس کے اندر ہوتا ہے؟ ذہابت کے اندر، باقی کے اندر اسناد ہوتا ہے. اور پھر یہ مطلب یہ سمجھے فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم تحدث سے سٹارٹ کریں گے اور جو نئی چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے ہم اس کو کور اپ کریں گے. یوسف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بک. اہلا وسہلا مرحبا یعنی خوش آمدید، بکا بھی ڈالنا ہوتا ہے اہلا وسہلا مرحبا کے ساتھ. اہلا وسہلا ومرحبا بک. یا خالی یعنی خالو، اور مطلب خال کہتے ہیں خالو کو، اور اس کے اینڈ میں یا ہے. تو جب اس کے اینڈ میں یا یعنی یہ ضمیر متصل ہے میرے لیے. یا خالی کیف حالک، میرے خالو. خالی یعنی میرے خالو. یا خالی کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے. لعلک بخیر، امید آپ خیریت سے ہوں گے. یوسف الحمدللہ الحمدللہ. این ابوک یا ابراہیم، تمہارا ابو کہاں ہے ابراہیم. ابراہیم ذهب الى السوق، وہ مارکیٹ گئے ہیں. یوسف این امک، اور تمہاری امی کہاں ہیں. ابراہیم ذهبت الى خالتی زینب، وہ میری خالہ زینب کے پاس گئی ہیں. یوسف این اخوتک، اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں. ابراہیم ذهبوا الى الجامعہ، وہ جامعہ یعنی یونیورسٹی. یوسف وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، اور تمہارے سوری وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ، تمہارے بھائی کہاں ہیں. یوسف وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، تمہاری بہنیں کہاں ہیں. اخوت اخ کی جمع ہے، اخ کہتے ہیں بھائی کو، اور اخوتن کہتے ہیں بھائیوں کو، اور اخت کہتے ہیں بہن کو، اور اخوات کہتے ہیں بہنوں کو. یوسف وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں. ابراہیم ذهبنا الى المدرسہ، وہ اسکول گئے ہیں. یوسف اما ذهبت الى المدرسة اليوم، کیا تم آج اسکول نہیں گئے. ابراہیم بلا ذهبت ورجعت بعد الحصة الاولى، ابراہیم جواب دیتا ہے بلا. بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، کیوں نہیں گیا تھا میں اور واپس آ گیا پہلے پیریڈ کے بعد یعنی پہلے حصے کے بعد. یوسف لماذا رجعت، یوسف کہتا ہے کیوں واپس آیا. لماذا رجعت. اچھا ہاں، ایک چیز ہم نے سبق کے اندر دیکھنی کہ ہم نے میرے پہلے بک کے یعنی پہلی کتاب کے پہلے لیسن کے اندر ہی یہ بات اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جو ماں ہے اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. اور ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ ماں کا جو مطلب ہے وہ پہلی درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا. ماں ہاتھ کیا ہے، یہ کیا ہے، یا کیا ہے یہ. اچھا پھر ہم نے پڑھا کہ ما عندی سیارہ، ہم نے اس کو پہلی دفعہ نفی کے لیے استعمال ہوتے ہوئے دیکھا، ما عندی سیارہ. اچھا، اور اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ اگر فعل ماض ہو یعنی ماضی کا فعل ہو تو ہم اس کی نفی کے لیے بھی ما یوز کرتے ہیں. جیسے ابھی اس نے بولا اما ذهبت، تو جو ہے شروع میں حمزہ جو ہے وہ اداۃ الاستفہام ہے یعنی حمزۃ الاستفہام ہے. ما جو ہے وہ نفی کے لیے، کیا تم نہیں گئے. اور ذهبت یعنی تم گئے، اور ما نفی آگے سے کیا تم نہیں گئے تھے. اور بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں.
یوسف لماذا رجعت، تم واپس کیوں آئے؟ ابراہیم رجعت لأننی مرید، اچھا لأن جو ہے وہ ایک مرکب کلمہ ہے دو دو حصوں سے، ایک ہے لی اور ایک ہے انا، اور یہ جو انا ہے اخوات انا میں سے، یعنی جو اخوات انا کے قواعد ہیں جو ہم نے پڑھے تھے، اخوات انا یعنی انا کی بہنیں، ان میں سے ہم نے جتنے بھی قواعد پڑھے تھے اس پہ اپلیکیبل ہوتے ہیں، یعنی اس پہ آپ کو یوز استعمال کرنے سے۔ رجعت لأننی مرید، لأننی اس میں ضمیر متصل ہے، لأننی چونکہ میں مریض ہوں، مریض کہتے ہیں بیمار، لأننی مریض ہوں چونکہ میں مریض ہوں، میں واپس آیا کیونکہ میں مریض ہوں۔ یوسف لا بأس، لا بأس یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اذهبت اس کا جو ایگزیکٹ مطلب ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ، انگلش کے اندر اس کو کہتے ہیں نو ہارم، لا بأس یعنی نو ہارم، لیکن اس کا جو معنی ہے جو اس سے مفہوم، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لا بأس، اذهب اذهبت الى طبیب، کیا تم طبیب یعنی تم کیا ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ ابراہیم یعنی ہاں لا بأس کا مطلب ہوتا ہے نو ویریز یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اس کے ملٹیپل معنی ہو سکتے ہیں۔ یوسف یعنی لا بأس یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو ویریز، ہاں یہ اس کا معنی ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اور اس کا جو حرفی معنی ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں نو ہارم، یعنی کوئی تکلیف نہیں، نو ہارم کوئی تکلیف تو غلط لگ رہا ہے یہ، انگلش کے اندر کہتے ہیں نو ہارم، اور اس کا جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو ویریز، اور اس طریقے سے اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ لا بأس اذهبت، اور بائی دا وے میں یہ اس کو ڈسکرپشن کے اندر اس کا جو اس فریز کا جو معنی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ لا بأس اذهبت الى طبیب، کیا تم طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر، کیا تم ڈاکٹر کے پاس کیا تم ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، کسی ڈاکٹر کے پاس، اذهبت الى طبیب کیا تم ڈاکٹر کے پاس گئے؟ ابراہیم نعم ذهبت، ابراہیم جواب دیتے ہیں نعم ذهبت۔ اچھا تمارین جو ہیں اجب عن الاسئلة الآتیہ، یہ ہم یہ دو تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہوئے اس کا کیا مطلب ہے، تو میں اس کا بھی ریپیٹ نہیں کر رہا۔ ضاف الاماکن الخالیة فيما يلي الفعل ذهب واسنده الى الضمیر المناسب، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خالی جگہوں پہ، مندرجہ ذیل خالی جگہوں پہ صحیح اسناد کے ساتھ ذہابہ کو استعمال کریں، یہ اس کا مفہوم ہے یہ جو لکھا ہوا ہے۔ تو الاولاد ذهبوا الى الملعب، بچے، ملعب کہتے ہیں کھیلنے کودنے کی جگہ کو، الاولاد ذهبوا الى الملعب، المدرس ذهب الى الفصل، تو جیسے ذهبوا تھا کیونکہ یہ تین یا تین سے زیادہ ہیں اور مدرس ایک ہے تو ذهب۔ اختی، اختی کیونکہ یہ بہن ہے اور یہ تھرڈ پرسن کے اندر سے، اختی ذهبت الى المطبخ، مطبخ کہتے ہیں کچن کو۔ صح الجمل الآتیہ، یعنی مندرجہ ذیل جملوں کو صحیح کریں۔ تو مثال کے طور پہ اگر ہم پہلے اس جملے کو دیکھیں، اذهبت الى المستشفى، اذهبت کیوں بولے گا؟ اگر وہ محمد سے مخاطب ہے تو ذهبت کیوں بولے گا؟ اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھے گا نا، اس سے پوچھے گا، اور محمد جو ہے وہ مذکر یعنی مرد ہے تو اس کو لکھنا چاہیے تھا اذهبت الى المستشفى، مستشفى کہتے ہیں ہاسپٹل کو۔ اجب عن الاسئلة الآتیہ من نفی مستعمل ما، مندرجہ ذیل سوالوں کا جواب دیں ماں استعمال کرتے، مطلب نفی کرتے ہوئے ماں کے ساتھ سے۔ تأمل معلی، یہ مطلب اس کا سمجھے فالوئنگ چیز کو دیکھیں، اقرأ المثال ثم اجب عن الاسئلة الآتية بنعم او بلا، تو یہ نعم اور بلا کا ہم اس میں فرق دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ اس پرسن، اس شخص کا نام ہے الف اور اس شخص کا نام ہے با، تو شخص پہلا جو شخص ہے وہ دوسرے شخص سے پوچھتا ہے اذهبت الى المدرسة امس، کیا تم کل یعنی پچھلے دن، اذهبت الى المدرسة امس، کیا تم پچھلے دن مدرسہ گئے تھے یعنی اسکول گئے تھے؟ نعم ذهبت، ہاں میں گیا تھا۔ پھر وہ اگلے یہی بندہ ایک دوسرے دوسرے طریقے سے پوچھتا ہے اما ذهبت الى المدرسة امس، کیا تم نہیں گئے تھے کل مدرسہ؟ تو جواب دیتے ہیں بلا۔ تو دونوں صورتحال کے اندر جو دوسرا شخص جو ہے جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ دونوں صورتحال میں کہتا ہے کہ ہاں میں اسکول گیا تھا، لیکن کیونکہ پہلے اس میں وہ بغیر نفی کے پوچھتا ہے اس وجہ سے اس نے نعم کا، اور دوسرے اس میں کیونکہ وہ نفی کے ساتھ پوچھتا ہے اس لیے اس نے بلا کا۔ تو نعم اس درس کے اندر بس اتنا ہی تھا، انشاءاللہ
چھٹے درس کے اندر میں چھٹے درس انشاءاللہ بھی اسی کے ساتھ اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. مع السلامہ.